السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم ہرگز نیکی کو پا نہیں سکو گے یہاں تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن سے تم محبت کرتے ہو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو تو یقیناً اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ ہر مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ نیکی کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مومنین کو یہ توجہ دلائی کہ اگر تم نیکی کرنے کی خواہش رکھتے ہو تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکو، تو یاد رکھو کہ نیکی قربانی کو چاہتی ہے۔ بس خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے قربانی کرو، اس چیز کی قربانی کرو جو تمہیں بہت زیادہ عزیز ہے، اس چیز کی قربانی کرو جس سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو، نفع حاصل کر رہے ہو، اس چیز کی قربانی کرو جو تمہیں آرام اور سہولت مہیا کر رہی ہے، اس چیز کی قربانی کرو جو تمہاری نسلوں کے مستقبل کو سنوارنے کا بھی بظاہر تمہارے نزدیک ذریعہ ہے۔ بس یہ تمام قسم کی قربانیاں کوئی معمولی قربانیاں نہیں ہیں۔ مال تو ہمیشہ انسان کو پیارا رہا ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سونا، چاندی، جانور، جائیداد، کھیت، باغات، یہ سب انسان کو بہت پیارے ہیں، اور اس کے لیے انسان کے لیے فخر کا باعث ہیں، ان پر فخر کرتا ہے۔ لیکن آج کل کے مادی دور میں جب کہ نئی ٹیکنالوجی نے دنیا کے مختلف ممالک میں رہنے والے انسانوں کو نہ صرف بہت قریب کر دیا ہے، بلکہ اس ٹیکنالوجی اور معاشی نظام نے خواہشات کو بھی بہت بڑھا دیا ہے۔ قطع نظر اس کے کہ کسی کے پاس وافر دولت ہے یا نہیں، خواہشات کی بھڑک
اور روپے سے محبت اور اس کے حصول کے لیے کوشش انتہا تک پہنچی ہوئی ہے، تاکہ ان تمام سہولتوں سے فائدہ اٹھایا جائے اور تمام عیاشی کی چیزوں تک پہنچ ہو جو دنیا میں کسی بھی ملک میں میسر ہیں، خاص طور پر ترقی یافتہ ممالک میں تو اس کی انتہا ہوئی ہوئی ہے۔ اگر خدا نخواستہ ان ملکوں کے حالات خراب ہوئے یا جنگ کی صورتحال ہوئی تو جو حالت یہاں کے رہنے والوں کی ہوگی وہ تصور سے باہر ہے۔ بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات تھی۔ لیکن ہر طبقے میں دولت سے محبت اور ضرورت زندگی کے نام پر نئی سے نئی چیز کی خواہش انتہا پر پہنچی ہوئی ہے، اور میڈیا کی وجہ سے اور تجارتوں کی وسعت کی وجہ سے غریب یا کم ترقی یافتہ یا ترقی پذیر ملکوں میں رہنے والوں کو بھی ان سہولتوں کا علم ہے جو ترقی یافتہ ممالک میں، اور ان ملکوں میں بھی اگر بہت غریب نہ صحیح تو کم از کم اوسط درجے کے شہریوں کی خواہشات اور ترجیحات نئی سے نئی چیزوں کے حاصل کرنے کی طرف ہو گئی ہیں۔ بہرحال مادیت اپنے عروج پر ہے۔ ایسے حالات میں یہ باتیں کرنا کہ نیکی کے حصول کے لیے ان چیزوں کو خرچ کرو جن سے تمہیں محبت ہے، اپنی خواہشات کو قربان کرو، اپنی سہولتوں کو قربان کرو، عام دنیا دار کے لیے یہ عجیب سی بات ہے، اور ایک دنیا دار یہی کہے گا کہ یہ پرانے زمانے کی فرسودہ باتیں ہیں، یہ یہی کہے گا کہ ٹھیک ہے تم غریبوں کے لیے خرچ کرو، کچھ مدد ان کی کر دو، کچھ چیریٹی میں دے دو، لیکن یہ کہنا کہ جو چیز تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے اسے خرچ کرو، اپنی خواہشات کو کچل دو اور دوسروں کی خواہشات کے لیے قربانی کرو یا دین کے لیے قربانی کرو، یہ عجیب مزے کا خیز بات ہے۔ لیکن دنیا کو پتہ نہیں کہ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو قرآن کریم کی اس تعلیم کا ادراک رکھتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو البر کے حصول کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ایسی نیکی کی کوشش کرتے ہیں جو دوسروں کے لیے قربانی کی انتہا ہے، اس نیکی کی کوشش کرتے ہیں جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہر وقت بے چین رکھتی ہے، اس نیکی کی کوشش کرتے ہیں جو دین کے پھیلانے کے لیے اپنے مال، جان اور وقت قربان کرنے کے معیار قائم کرتی ہے، اس نیکی کی کوشش کرتے ہیں جو اطاعت میں بڑھاتی ہے، اور اس اطاعت پر عمل کرنے کے لیے یہ نہیں دیکھتے کہ مجھے کیا چیز پیاری ہے، اس وقت سب سے پیاری چیز صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت ہے۔ اس نیکی کی کوشش کرتے ہیں جو تقویٰ میں بڑھانے والی ہو۔ دنیا کا بہت سا حصہ نہیں جانتا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق
اور زمانے کے امام سے جوڑ کر حقیقی نیکی کو پانے کا ادراک حاصل کیا، جنہوں نے نیکی کو پانے کے لیے نیکی کے ان روشن میناروں سے صحیح راستوں کی رہنمائی حاصل کی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پانے والے تھے، جن کی قربانیوں کے معیار بھی عجیب تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب یہ آیت اتری کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو حضرت ابو طلحہ انصاری جو مدینہ کے انصار میں سے مالدار شخص تھے، ان کے کھجوروں کے باغات تھے، جن میں سے سب سے زیادہ عمدہ باغ بیروہا کا نام کا ایک باغ تھا، اور یہ حضرت طلحہ کو بہت پسند تھا، اور مسجد نبوی کے بھی بالکل قریب تھا یہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس باغ میں اکثر جاتے تھے۔ بہرحال اس آیت کے نازل ہونے پر حضرت ابو طلحہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میری سب سے پیاری جائیداد بیروہا کا باغ ہے، میں اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہوں۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو روشن ستارے تھے اور نیکیوں کے راستے متعین کرنے والے تھے۔ بس ان صحابہ کی مثالیں دیتے ہوئے ہمیں اس زمانے کے امام نے بار بار توجہ دلائی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے متعدد ارشادات میں قرآن کریم کی تعلیمات اور احکامات کو کھول کر بیان کیا، نیکیوں کے حصول کا فہم و ادراک دیا، قربانیوں کے معیاروں کے بارے میں بتایا، ان نمونوں پر قائم ہونے کی تلقین فرمائی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے قائم فرمائے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مسیح موعود کے ماننے والوں کے لیے ان نمونوں کو اپنانا ضروری ہے۔ چنانچہ ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیکار اور نکمی چیزوں کے خرچ سے کوئی آدمی نیکی کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ نیکی کا دروازہ تنگ ہے، بس یہ امر ذہن نشین کر لو کہ نکمی چیزوں کے خرچ کرنے سے کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ نص صریح ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ جب تک عزیز سے عزیز اور پیاری سے پیاری چیزوں کو خرچ نہ کرو گے، اس وقت تک محبوب اور عزیز ہونے کا درجہ نہیں مل سکتا۔ اگر تکلیف اٹھانا نہیں چاہتے اور حقیقی نیکی کو اختیار کرنا نہیں چاہتے تو کیوں کر کامیاب اور بامراد ہو سکتے؟ کیا صحابہ کرام مفت میں اس درجے تک پہنچ گئے جو ان کو حاصل ہوا؟ دنیاوی خطابوں کے حاصل کرنے کے لیے کس قدر اخراجات اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، تو پھر کہیں جا کر ایک معمولی خطاب جس سے دلی اطمینان اور سکینت حاصل نہیں ہو سکتی ملتا ہے۔ پھر خیال کرو کہ رضی اللہ عنہم کا خطاب جو دل کو تسلی اور قلب کو اطمینان اور مولا کریم کی رضامندی کا نشان ہے، کیا یوں ہی آسانی سے مل گیا؟ بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضامندی جو حقیقی خوشی کا موجب ہے حاصل نہیں ہو سکتی جب تک عارضی تکلیفیں برداشت نہ کی جائیں۔ خدا ٹھگا نہیں جاتا۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو رضائے الہی کے حصول کے لیے تکلیف کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ ابدی خوشی اور دائمی آرام کی روشنی اس عارضی تکلیف کے بعد مومن کو ملتی ہے۔ پھر ایک مجلس میں احباب جماعت کو نصیحت فرماتے ہوئے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں انسان مال سے بہت محبت کرتا ہے، اسی واسطے علم تعبیر الرؤیا میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھے
خواب میں دیکھے کہ اس نے جگر نکال کر کسی کو دیا ہے تو اس سے مراد مال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حقیقی اتقاء اور ایمان کے حصول کے لیے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، حقیقی نیکی کو ہرگز نہ پاؤ گے جب تک کہ تم عزیز ترین چیز خرچ نہ کرو گے، کیونکہ مخلوق الہی کے ساتھ ہمدردی اور سلوک کا ایک بڑا حصہ مال کے خرچ کرنے کی ضرورت بتلاتا ہے، اور ابنائے جنس اور مخلوق الہی کی ہمدردی ایک ایسی شے ہے جو ایمان کا دوسرا جزو ہے، جس کے بدوں ایمان کامل اور راسخ نہیں ہوتا۔ جب تک انسان ایثار نہ کرے دوسرے کو نفع کیوں کر پہنچا سکتا ہے؟ دوسرے کی نفع رسانی اور ہمدردی کے لیے ایثار ضروری شے ہے، اور اس آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون میں اسی ایثار کی تعلیم اور ہدایت فرمائی گئی ہے۔ پس مال کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا بھی انسان کی سعادت اور تقویٰ شعاری کا معیار اور محک ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں للہ وقف کا معیار اور محک وہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرورت بیان کی اور وہ کل اساس البیت لے کر حاضر ہو گئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو جماعت پیدا کی اس نے نہ صرف ان باتوں کو سن کر اس طرف یہ نہیں کیا کہ صرف سن لیا اور منہ دوسری طرف کر لیا اور توجہ پھیر لی، بلکہ ان باتوں کو سننے کے بعد قربانیوں کے معیار بھی قائم کیے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے خود بھی کئی جگہ کئی مجالس میں اس بات کو ذکر فرمایا ہے۔ ایک موقع پہ آپ نے فرمایا جماعت کے معیار قربانی کو دیکھتے ہوئے کہ میں دیکھتا ہوں کہ صدہا لوگ ایسے بھی ہماری جماعت میں شامل ہیں جن کے بدن پر مشکل سے لباس ہوتا ہے، مشکل سے چادر یا پاجامہ ان کو میسر آتا ہے، ان کی جائیداد کوئی نہیں، مگر ان کے لا انتہا اخلاص اور ارادت سے، محبت اور وفا سے طبیعت میں ایک حیرانی اور تعجب پیدا ہوتا ہے۔ پھر ایک موقع آپ نے فرمایا جو کچھ ترقی اور تبدیلی ہماری جماعت میں پائی جاتی ہے وہ زمانے بھر میں کسی دوسرے میں نہیں ہے، بس آپ سے براہ راست فیض پانے والوں نے یہ مقام حاصل کیا اور آپ سے خوشنودی کی سند حاصل کی۔ لیکن کیا یہ اخلاص و وفا وقت گزرنے کے ساتھ ختم ہو گیا؟ یقیناً نہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ آج بھی ایسے لوگ حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت میں مردوں میں سے بھی، عورتوں میں سے بھی اور بچوں میں سے بھی ہیں جو اخلاص و وفا میں بڑھے ہوئے ہیں، چند ایک اور چند مخصوص جگہوں پر نہیں ہیں، بلکہ ہزاروں ایسی مثالیں تو اور دنیا کے مختلف ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں جو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کا صحیح ادراک رکھتے ہیں، جو قربانیوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جن میں پرانے بھی ہیں اور وہ نئے شامل ہونے والے بھی ہیں، جن کو احمدیت قبول کیے تھوڑا عرصہ ہوا ہے، بلکہ ایسے بھی ہیں جن کو شاید چند ماہ ہوئے ہوں، جن کی ترجیحات احمدیت قبول کرنے سے پہلے دنیاوی خواہشات تھیں، لیکن احمدیت قبول کرنے کے بعد دین کی خاطر اپنا محبوب مال یا جو کچھ بھی پاس ہے قربان کرنے کے تیار ہو گئے۔ یہ انقلاب ہے جو اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیدا فرمایا۔ لوگوں کی ترجیحات بدل دی ہیں، اور آج بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام
کے الفاظ ان پر صادق آتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی قربانیوں کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ ان مخلصین کی قربانیوں کے چند نمونے میں پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ مشکل سے بدن پر لباس ہوتا ہے لیکن اخلاص و وفا میں بڑے ہوئے ہیں۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ مثال ایک عورت کی ہے، اور عورت بھی وہ جو نابینا ہے۔ سیرا لیون سے ہمارے مبلغ سلسلہ لکھتے ہیں کہ ایک جماعت ہے یہاں پمبارو، یہاں ایک نابینا عورت رہتی ہے جنہوں نے تحریک جدید کے چندے کا وعدہ 2000 لیون لکھوایا۔ چندہ کے حصول کے لیے جب ان کے پاس گئے تو کہنے لگی کہ مجھے چندے کی ادائیگی کی پہلے فکر ہو رہی تھی، مگر نابینا ہونے کی وجہ سے میرا ذریعہ آمدنی اتنا نہیں کہ میں کوئی چندہ ادا کر سکتی ہے۔ 2000 لیون چندہ دینا بہت مشکل ہے میرے لیے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ بہرحال میں نے وعدہ کیا ہے، میں ادا کروں گی۔ چندہ دینے کے لیے انہوں نے ارادہ کیا کہ ادھار رقم لے لیں اپنی غیر احمدی بہن سے، لیکن بہن نے انکار کر دیا کہ تم نابینا ہو، تمہارے ذرائع بھی ایسے نہیں ہیں، پتہ نہیں مجھے واپس بھی کر سکو گی نہیں۔ اس پر وہ نابینا عورت بڑی فکر مند ہوئی اور کہنے لگی جو چندہ لینے گئے تھے فیکٹری طریقے یہ مال کہ کچھ دیر ٹھہر کر واپس آئیں۔ چنانچہ وہ دعا میں مصروف ہو گئیں۔ اسی دوران ایک اجنبی شخص گاؤں میں آیا اور ان کے پاس سے گزرا، بیٹھی ہوئی تھی باہر گھر کے، تو انہوں نے اس آدمی کو آواز دی، اس سے کہنے لگیں کہ میرے پاس اس وقت ایک سر پر لینے والا کپڑا ہے، وہ 2000 لیون میں تم خرید لو۔ حالانکہ وہ کپڑا یہ کہتے ہیں کہ 10 سے 15,000 لیون کا تھا۔ اس آدمی نے حیران ہو کر پوچھا کہ اتنا سستا کیوں بیچ رہی ہو؟ اس پر اس خاتون نے بتایا کہ میں نے چندہ تحریک ادا کرنا ہے اور میرے پاس اس وقت رقم نہیں ہے۔ اس اجنبی نے وہ کپڑا خرید لیا اور 2000 لیون نابینا عورت کو دے دیے، شریف آدمی تھا، اور بعد میں وہ کپڑا بھی واپس کر دیا اور کہا یہ میری طرف سے آپ رکھ لیں۔ تو افریقہ کے دور دراز علاقے میں رہنے والی ایک ان پڑھ نابینا خاتون کا یہ اخلاص ہے۔ یقیناً یہ اخلاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کرتا ہے۔ پھر بعض اور واقعات پیش کرتا ہوں۔ راجستھان انڈیا کے مبلغ انچارج لکھتے ہیں کہ ایک جماعت ہے یہاں بولا بھالی، وہاں دورے پہ گئے تو وہاں ایک دوست میں جن کی عمر 65 سال کے قریب ہے، اکثر بیمار رہتے ہیں اور کوئی آمد نہیں ان کی۔ سال میں صرف 100 دن سرکاری مزدوری کا کام ملتا ہے۔ ان کی اہلیہ گھر کے گزارے کے لیے کام کرتی ہیں۔ گھر کی حالت بھی بہت خستہ تھی۔ انہیں جب مالی قربانی کی طرف توجہ دلائی گئی کہ معمولی سی ٹوکن کے طور پر قربانی کر دیں، کیونکہ یہ بھی مومنین کے لیے فرض ہے، تو 1050 روپے چندے کے ادا کرتی ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میں بڑا حیران ہو کے ان سے پوچھا کہ آپ کے گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود اتنی بڑی رقم دے رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اس رقم میں سے، کہتے ہیں سیکرٹری سے جو بھی لینے گئے تھے، کہ ان سے کہا کہ آپ اس رقم میں سے کچھ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لیں۔ اس پر وہ موصوف رونے لگے اور کہنے لگے کہ یہ رقم میں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر جمع کی تھی اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کی رقم ہے، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے تاکہ میں اس سے زیادہ اپنے رب کے حضور پیش کر سکوں۔ پھر اخلاص و وفا میں بڑے ہوئے ایک اور مخلص کا واقعہ سنیں۔ یقیناً عمراء کو یہ جھنجھوڑنے والا ہے۔ بینن کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ یہاں کوتونو جماعت کے صدر صاحب کو انہوں نے تحریک عید کے چندہ کی ادائیگی کرنے والے افراد کی جنہوں نے وعدے کیے ہوئے تھے فہرست بھجوائی، تو ایک پرانے احمدی دوست کا نام چندہ دہندگان میں لکھا ہوا تھا۔ جب انہیں توجہ دلائی گئی تو
تو اگلے روز مشن ہاؤس آئے اور کہنے لگے کہ کیا آپ نے دیکھا ہے جس نے 1 ہفتے سے کھانا نہ کھایا ہو؟ کہتے ہیں میں ساری رات، ایک تو میں غربت کا یہ حال ہے، اور میں ساری رات روتا رہا ہوں کہ میں نے چندہ تحریک جدید ادا کرنا ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں، شاید اللہ تعالیٰ میری آزمائش کر رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے معمولی سی رقم تحریک جدید کی مد میں ادا کی اور کہا کہ اس وقت میرے پاس یہی کچھ ہے، اور شاید وہ رقم بھی کہیں سے قرض لے کر آئے ہوں۔ چندہ دیا، اپنی بھوک مٹانے کی استعمال نہیں کی۔ اس پر یہ جو لینے والے صاحب گئے تھے، کہتے خاکسار نے ان کو کچھ رقم مدد کے طور پر دی کہ آپ کی تو یہ حالت ہے، چندہ کیا دینا ہے، آپ کو مدد کر رہا ہوں۔ رقم دی ان کو مدد کے طور پر، تو انہوں نے 10,000 فرانکس صیفہ اسی وقت واپس کر دیا اور کہا کہ ابھی میرا چندہ عام بقایا ہے، آپ اس رقم میں سے میرا چندہ کا بقایا کاٹ لیں۔ تو یہ ہے اخلاص و وفا، جیسا فرمایا ہے کہ بدن پہ کپڑے نہیں لیکن اخلاص میں بڑے ہوئے ہیں۔ پھر نائب وکیل المال ہیں، قادیان سے تحریر کرتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کوڈیا تھور یا جو بھی لفظ ہے، کہتے ہیں اس میں خطبہ جمعہ میں تحریک جدید کی اہمیت بیان کی گئی، اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی آواز پر والہانہ لبیک کرنے والے مخلصین کی بعض قربانیوں کا ذکر کیا گیا۔ اس پر وہاں کی جماعت کی اس کے صدر لجنہ معلّہ جمعہ کے بعد گھر گئیں اور جا کر اپنے سونے کا ایک وزنی کنگن اتار کر تحریک جدید میں پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کی خواتین میں بھی دینی ضروریات کی خاطر اپنا زیور پیش کرنے کی بے شمار مثالیں ہر جگہ نظر آتی ہیں۔ دنیا کے مختلف حصوں میں رہنے والی احمدی خواتین کی روح یہ قدر مشترک ہے کہ دین کی خاطر اپنا پسندیدہ زیور قربان کرنا ہے، اور یہ آج صرف احمدی خواتین کا ہی خاصہ ہے۔ جرمنی کے نیشنل سیکرٹری تحریک جدید لکھتے ہیں کہ یہاں ایک جماعت ہناؤ میں تحریک جدید کے حوالے سے ایک سیمینار منعقد کیا گیا۔ سیمینار ختم ہوتے ہی ایک دوست اپنی بیگم کا زیور لے کر دفتر تحریک جدید آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ سیمینار ختم ہونے کے بعد ہم واپس گھر جا رہے تھے تو میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ میں نے تو اپنا وعدہ لکھوا دیا ہے، کیا تم نے بھی کوئی وعدہ لکھوایا ہے؟ اس پر وہ کہنے لگی کہ میں نے قرآن کریم کی تعلیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کے مطابق قربانی پیش کی ہے۔ چنانچہ ان کی اہلیہ نے اپنی شادی کا زیور تحریک جدید میں دے دیا۔ لاہور کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ ایک خاتون کا تحریک جدید کا وعدہ معیاری تھا، امیر تھی، صاحب حیثیت تھی، لیکن پھر بھی جب انہیں ٹارگٹ پورا کرنے کے حوالے سے مزید دینے کی درخواست کی تو فوراً اٹھ کر کمرے میں گئیں اور زیورات کا ایک ڈبہ لے آئیں اور کہنے لگیں کہ یہ سب خدا تعالیٰ کی راہ میں ہی دینا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس میں سے وزنی کڑے نکالے اور تحریک جدید میں پیش کیے۔ اب دیکھیں، ایک عورت ہندوستان کے جنوب میں رہتی ہے، مختلف قبیلے، مختلف لوگ، مختلف قوم، زبان مختلف، ایک پنجاب پاکستان میں رہتی ہے، تیسری جرمنی میں رہتی ہے، لیکن قربانی کرنے کی روح اور سوچ ایک، یہ اکائی ہے، یہ قربانی کے معیار ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جماعت میں پیدا فرمائے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں جو احمدیوں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ افریقہ کے ملک کے ایک مخلص کا واقعہ بیان کرتے ہوئے وہاں کے مبلغ لکھتے ہیں کہ ان کی پوسٹنگ مالی کے ریجن سیگو میں ہوئی۔ نماز جمعہ کی ادائیگی، ایک دن نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد معلم صاحب نے ایک شخص کو خاکسار سے ملوایا کہ مولویوں کے سب سے بڑے خاندان سے ہیں اور انہوں نے بیعت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں چندہ دینے آیا ہوں کیونکہ میں نے آج ریڈیو میں خلیفۃ المسیح کا خطبہ چندہ کے متعلق سنا ہے
کہتے ہیں خاکسار نے انہیں انفاق فی سبیل اللہ کی برکات بتانے کے لیے آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون سنائی تو وہ بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ میں نے ریڈیو پر جو خطبہ سنا تھا اس میں بھی یہی آیت سنی تھی، سوچا تھا کہ 5000 صیفہ چندہ دوں، مگر بعد میں شیطان نے دل میں وسوسہ ڈال دیا کہ صرف 2000 صیفہ ہی کافی ہے۔ لیکن اب جب آپ نے یہی آیت دوبارہ سنائی ہے تو میرے دل کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی نظام ہے، اور اب میں 5000 صیفہ ہی چندہ دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے 5000 صیفہ چندہ دیا۔ نووائین مالی قربانی میں بھی اب بہت بڑھ رہے ہیں آگے اللہ کے فضل سے۔ اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والوں پر جس طرح فضل فرماتا ہے اور جس طرح قربانی کو پھل لگتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں ان کے ایمان میں اور اخلاص میں مزید ترقی ہوتی ہے، اس کی چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ کانگو سے ایک صاحب بیان کرتے ہیں، ابراہیم صاحب، کہ میں ایک ذمہ دار ہوں اور کھیتی باڑی کرتا ہوں۔ پہلے میں مالی قربانی کم کرتا تھا، مگر جب سے میں نے چندہ ادا کرنا شروع کیا ہے میری فصل کی پیداوار میں بہت اضافہ ہو گیا ہے۔ چندے کی اہمیت مجھ پر واضح ہو گئی ہے اور میں نے اب باقاعدگی سے چندے کی ادائیگی شروع کر دی ہے، جس کی وجہ سے میری زندگی تبدیل ہو گئی ہے۔ پھر ایک خاتون کانگو کی مریم صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ میں بھی کھیتی باڑی کرتی ہوں، ہر دفعہ فصل کی کٹائی کے بعد چندہ ادا کرنا شروع کر دیا ہے اب میں نے، اور میرا تجربہ ہے کہ چندہ ادا کرنے کے بعد میری آمدنی دگنی ہو جاتی ہے۔ پھر کانگو سے ہمارے مبلغ لکھتے ہیں کہ احمدی دوست ہیں احمد صاحب، ان کو چندہ کی تحریک کی گئی تو انہوں نے اپنے تحریک عید کا وعدہ مبلغ 20,000 فرانک لکھوایا، حالانکہ ان دنوں یہ بے روزگار تھے، لیکن وعدہ لکھوانے کے ایک ہفتے بعد ہی ان کو ملازمت مل گئی اور آج کل اپنی فیلڈ میں مینیجر کے طور پر کام کر رہے ہیں اور باقاعدگی سے چندہ ادائیگی کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ سب چندے کی برکت ہے۔ پھر نائب وکیل المال قادیان سے تحریر کرتے ہیں کہ کیرالہ کی ایک جماعت پیتھا پریرم کے ایک دوست نے فون پر بتایا کہ میرا کہا کہ انہوں نے تحریک عید کے نئے سال کا اعلان کیا گزشتہ سال، اور افریقہ کے خطبے میں میں نے مثالیں دی تھیں مخلصین کی، ذکر کیا تھا جنہوں نے غربت کے باوجود چندہ تحریک عید میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور ہم تو پھر بھی صاحب استطاعت ہیں، اس لیے میرا تحریک عید کے چندے کا وعدہ، یہ کہتے ہیں دوست نے کہا کہ 2 لاکھ روپے بہت کم ہے، اسے بڑھا کر 5 لاکھ روپے کر دیں۔ یہ کہہ کر موصوف نے رونا شروع کر دیا اور وعدہ پورا کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ میں نے خط بھی لکھا مجھے دعائیا۔ کہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد صوبہ کیرالہ کا دورہ کرتے ہوئے وکیل المال سب کہتے ہیں نائب وکیل المال موصوف سے ملاقات ہوئی تو موصوف نے اپنا چندہ مکمل ادا کر دیا اور کہنے لگے کہ تحریک عید کے وعدے میں اضافے کرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے میرے کام میں بے انتہا برکت ڈالی، اور اب میرے پاس اس قدر کام ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے۔ پھر انسپیکٹر تحریک عید ہیں ابراہیم صاحب، کرناٹک میں، وہ کہتے ہیں کہ جماعت گلبرگہ کے خادم نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنی 1 ماہ کی آمد 73,600 روپے تحریک عید کے چندے میں لکھوائی، لیکن ادائیگی کے وقت موصوف نے غیر معمولی اضافے کے ساتھ 1,05,11 روپے کی ادائیگی کی۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک معجزہ دکھایا کہ ایک شخص کے ذمے ان کی ایک بڑی رقم قابل ادا تھی۔ موصوف بارہا تقاضا کرنے کے بعد تھک ہار کر اس رقم کی واپسی سے بالکل مایوس ہو چکے تھے، لیکن ایک دن وہ شخص غیر متوقع طور پر آیا اور معذرت کرتے ہوئے ساری رقم ادا کر دی۔ مالی قربانی سے اللہ تعالیٰ ایمان میں کس طرح مضبوطی پیدا فرماتا ہے، دنیا میں مختلف جگہوں پر اس کے نظارے نظر آتے ہیں۔ ازبکستان ایک نوبائے دوست ہیں وہاں کے واحدویچ صاحب، کہتے ہیں
کہ میں اتنے لمبے عرصے سے ماسکو میں مقیم ہوں اور ایک معمول کے مطابق مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اس سال مجھے کتنی آمد ہوگی، لیکن اس سال جب سے میں نے بیعت کی ہے اور چندہ دینا شروع کیا ہے میری آمدنی میں حیرت انگیز اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے 13 سال میں مجھے اتنی آمدنی نہیں ہوئی جتنی اس سال میں ہوئی ہے، اور اب مجھے اس بات کا کامل یقین ہو گیا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی ہی برکت ہے۔ بورکینا فاسو کایا ریجن کے مبلغ لکھتے ہیں، ایک گاؤں تاپگو کی جماعت کے ایک ممبر ایک دن وہاں کے مولم صاحب کے پاس آئے اور کہا کہ وہ حج کرنے کی خواہش رکھتے ہیں مگر ان کے پاس ابھی وسائل نہیں ہیں۔ اس پر مولم صاحب نے انہیں کہا کہ آپ اپنے چندے میں باقاعدہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے مالی حالات خود ہی ٹھیک کر دے گا اور حج پر جانے کے سامان بھی پیدا کر دے گا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا چندہ باقاعدہ ادا کرنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد آ کر انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش پوری کر دی ہے اور حج پر جانے کے لیے انتظام ہو گیا ہے۔ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ یہ سب چندے کی برکت سے ہوا ہے۔ اب وہ حج کر کے واپس بھی آ چکے ہیں اور اپنے چندے میں باقاعدہ ہیں۔ بورکینا فاسو کی ایک جماعت کے صدر صاحب نے بتایا کہ ایک شخص کے گھر میں بہت مالی تنگی تھی، ایک پروجیکٹ شروع کرنا چاہا مگر پیسوں کی کمی کے باعث مکمل نہ ہو سکا۔ انہی دنوں جلسہ سالانہ بورکینا فاسو جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں پر مالی قربانی کے بارے میں سن کر ارادہ کیا کہ گھر پہنچ کر ضرور چندوں میں شامل ہوں گا، جو بقایا جات ہیں وہ بھی ادا کروں گا۔ چنانچہ واپس آتے ہی سب پہلے اپنا بقایا چندہ ادا کیا اور آئندہ سے چندہ وقت پر ادا کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ اس پر ابھی 1 ماہ پورا نہ گزرا تھا کہ تمام گھریلو پریشانیاں حل ہونی شروع ہو گئیں اور پروجیکٹ بھی خدا کے فضل سے مکمل ہو گیا، اور یہ تمام طور پر چندے کی ادا کرنے کی بدولت تھی۔ کینیڈا کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دوست کا کچھ سال پہلے بعض مالی معاملات میں $2.5 لاکھ کا نقصان ہوا۔ انہوں نے توجہ دلائی گئی کہ آپ اپنے لازمی چندہ جات باقاعدگی سے ادا کیا کریں، اس سے آپ کے اموال میں برکت پڑے گی۔ یہ بھی واضح ہو کہ چندہ عام وغیرہ ہیں یہ بھی دینے ضروری ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے باقاعدگی سے لازمی چندہ جات ادا کرنے شروع کر دی۔ کہتے ہیں کچھ عرصے قبل میں نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد پڑھا کہ تحریک جدید کا چندہ ابتدائی مہینوں میں ادا کرنا چاہیے، تو میں نے اس ارشاد پر عمل کرتے ہوئے سال کے شروع میں ہی چندہ ادا کرنا شروع کر دیا، اور گزشتہ 3 سال سے سال کے آغاز میں ہی چندہ ادا کر رہا ہوں۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسا فضل نازل فرمایا کہ میرا سارا قرض اتر گیا، اور نہ صرف قرض اتر گیا بلکہ مالی کشائش میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ ضرور فضل فرماتا ہے۔ امیر صاحب کینیڈا ہی لکھتے ہیں کہ ایک دوست نے اپنا بزنس شروع کیا اور $1000 کا وعدہ تحریک جدید نے لکھوایا۔ اس پر انہیں تحریک کی گئی کہ اگلے سال آپ نے اپنا وعدہ بڑھا کر کم از کم $5000 لکھوانا ہے۔ نیز دعا کے لیے مجھے کہا کہ خط بھی لکھتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وعدہ پورا کرنے کی توفیق دے۔ چنانچہ سال کے اختتام پر جب سیکٹری مال صاحب چندہ کی وصولی کے لیے ان کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے کاروبار میں بہت برکت ڈالی ہے، اور میں اسی سال $5000 ادا کروں گا بجائے اگلے سال کے، اور مزید کوشش کروں گا اگلے سال بڑھانے کی۔ امریکہ کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ ایک جماعت سیٹل کے دوست بیان کرتے ہیں کہ 1974 میں بھی ہمیں پاکستان میں، پھر 1984 میں کاروبار ہمارے جلا دیے گئے، مگر جب بھی ہمارے کاروبار کو نقصان پہنچایا گیا ہر بار خدا تعالیٰ نے خاص فضل فرماتے ہوئے ہمارے اموال میں کئی گنا برکت ڈالی۔ چنانچہ موصوف نے اس سال $1 لاکھ کا وعدہ لکھوایا اور بتایا کہ اللہ کے فضل سے اب اتنے وسیع پیمانے پر کاروبار کر رہے ہیں جس کا پہلے سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اسی طرح ایک ممبر شکاگو سے چیک لے کر آئے جس پر $38,415 لکھا ہوا تھا۔ جب اس ممبر سے پوچھا گیا کہ یہ خاص رقم کیوں لکھی ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ میرے اکاؤنٹ میں جتنی بھی رقم تھی ساری کی ساری لکھ دی اور پیش کرتا ہوں۔ ایسے بھی لوگ ہیں ان ملکوں میں
جو اس ترقی یافتہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دین کی خاطر قربانیاں کرنے والے ہیں اور سب کچھ دینے والے ہیں۔ نئے آنے والے بھی اخلاص و وفا میں بڑھ رہے ہیں۔ عرب ملک کے ایک دوست ہیں جنہوں نے نومبر 2011 میں بیعت کی تھی، لیکن پچھلے سال ان کی اہلیہ نے بیعت کی ہے۔ جب سیکرٹری مال نے ان سے پوچھا کہ دونوں میاں بیوی آپس میں کیا گفتگو کرتے تھے کہ جماعت احمدیہ ہی ہے سیکرٹری مال سے ان کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ دونوں میاں بیوی آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے کہ جماعت احمدیہ ہی ہے جو سب سے اچھے طریقے سے خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتی ہے، اس لیے انہی کے ذریعے خدا کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب ان کی اہلیہ بھی پہلے احمدی نہیں تھیں، وہ بھی بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو گئی ہیں، اور اس سال دونوں میاں بیوی نے قریباً 14,000 پاؤنڈ تحریک عید میں ادائیگی کی چندے کی، جو ان مقامی جماعت میں سے کسی بھی فیملی کی طرف سے کی جانے والی سب سے زیادہ بڑی قربانی ہے۔ لندن ریجن کے امیر لکھتے ہیں کہ بوسٹر پارک کی جماعت کی تحریک عید کے ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے تحریک کی گئی، تو وہاں ایک فیملی نے اپنی چھٹیوں پر جانے کے لیے جو پیسے جمع کیے تھے انہیں چندے کی تحریک کی گئی، تو انہوں نے وہ پیسے تحریک عید میں ادا کر دیے اور چھٹیوں کے دوران کہیں جانے کے بجائے گھر میں رہ کر چھٹیاں گزارنے کو ترجیح دی۔ مالی قربانی کے مردوں، عورتوں، بچوں کے بے شمار واقعات سامنے آتے ہیں۔ اس زمانے میں جیسا کہ میں نے کہا کہ دنیا کی ترجیحات دنیاوی لذات اور سہولت کی طرف ہیں، لیکن احمدی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر قربانی کرتے ہیں۔ یوگنڈا سے گانگا ریجن کے مبلغ لکھتے ہیں کہ ہم نے جماعت بوسو کے ایک ممبر کو تحریک عید کا وعدہ پورا کرنے کی توجہ دلائی۔ انہوں نے اسی وقت ایک بیچاروں کے پاس اور کچھ نہیں تھا، ایک مرغا گھر میں تھا، اس کی قیمت ان کے وعدے کے برابر پیش کر دی۔ وہ کہنے لگے کہ اس وقت میرے پاس کوئی اور رقم نہیں ہے، بچوں کی اسکول فیس بھی ادا کرنی ہے، لیکن وہ میں اب بعد میں کروں گا، پہلے آپ میرا اور میری فیملی کا چندہ لیں۔ امریکہ کے نیشنل سیکرٹری تحریک عید لکھتے ہیں کہ ایک 11 سال کا بچہ ایک ویڈیو گیم خریدنے کے لیے پیسے جمع کر رہا تھا۔ عموماً اس عمر میں بچے ویڈیو گیمز کے بہت شوقین ہوتے ہیں اور ویڈیو گیم کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا ان کو، لیکن عزیزوں کو جب تحریک عید کے چندے کی تحریک کی گئی تو اس نے ویڈیو گیم خریدنے کے لیے جو $100 جمع کیے ہوئے تھے وہ چندے میں ادا کر دیے۔ اس طرح اس بچے نے دین کو دنیا پر ترجیح دینے کا وعدہ افاق کر کے دکھایا۔ اس کے علاوہ بہت سے بچوں نے جیب خرچ کے لیے دی گئی رقم جمع کی اور تحریک عید کے چندے میں ادا کر دی۔ اب امریکہ جیسے ملک میں رہتے ہوئے بچوں کی یہ سوچ یقیناً قابل تعریف ہے، اور ایسے ماں باپ کو، ان کے ماں باپ کو اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر گزاری کا طریق یہ ہے کہ اپنی عبادتوں اور قربانیوں کے معیار بلند کریں۔ یوگنڈا سے گانگا ریجن کے مبلغ لکھتے ہیں کہ ہمارے ریجن کی ایک جماعت نچیرے کے ایک طفل نے نماز سیکھی اور وہاں اپنی جماعت میں نماز پڑھاتا ہے اور جمعہ بھی پڑھاتا ہے۔ امیر صاحب نے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اسے کچھ انعام دیا تو اس نے وہ یہ پیسے تحریک عید میں ادا کر دیے۔ اس کے بعد کچھ عرصے بعد یہ طفل ایک جنازے میں شرکت کے لیے گیا تو وہاں نماز کا وقت ہو گیا اور اس طفل نے بڑی خوش الحانی سے اذان دی۔ اس پر وہاں ایک شخص نے خوش ہو کر اسے انعام دیا تو اس نے وہ بھی تحریک عید میں چندے کے طور پر پیش کر دیا۔ اس طفل کو دیکھ کر اس جماعت کے دوسرے اطفال میں بھی چندہ دینے کا شوق پیدا ہوا ہے، اور بعض اطفال نے کہا کہ ہم خدائی کا کام کر کے چندہ ادا کریں گے، غریب تھوڑا سا گاؤں ہے، غریب لوگ ہیں۔ چنانچہ اس سال اس جماعت کے 6 اطفال نے اپنے وعدہ جات سے زائد چندوں کی ادائیگی کی توفیق حاصل کی۔ بس دنیا کے ہر کونے میں اللہ تعالیٰ ایسے مخلص حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما رہا ہے جو قربانی کی روح کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
کرے کہ یہ روح ہمیشہ ترقی کرتی رہے اور سب تقویٰ میں بھی بڑھتے چلے جانے والے ہیں۔ اس وقت میں تحریک جدید کے نئے سال کا اعلان کرتے ہوئے گزشتہ سال کی رپورٹ پیش کرتا ہوں مختصراً۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے تحریک جدید کا 81واں سال ختم ہوا 31 اکتوبر کو، اور 82واں سال شروع ہو گیا ہے، اس میں داخل ہو گئے ہیں۔ اور جو رپورٹس آئی ہیں اب تک، اس سال تحریک جدید کے مالی نظام میں کل وصولی 92,17,800 پاؤنڈ کی ہوئی ہے الحمدللہ۔ یہ وصولی گزشتہ سال کی نسبت 7,47,000 پاؤنڈ زیادہ ہے۔ پاکستان میں مختلف حالات کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں قربانی کو جو معیار انہوں نے رکھا ہوا ہے اس پہ قائم ہے، اور ان کا نمبر پہلا ہی ہے۔ اس کے بعد باہر کے ممالک میں جرمنی پہلے نمبر پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جرمنی میں مالی قربانی کرنے کی روح بہت زیادہ ہے۔ وہاں مساجد کی تعمیر کے سلسلے میں بھی وہ قربانیاں کر رہے ہیں اور بڑھ چڑھ کر قربانی کر رہے ہیں، اور کوشش ہے ان کی ہر جگہ سے بے چین ہو کر لوگ خط لکھتے ہیں کہ ایک دعا کریں ہماری مسجد جلدی بن جائے، اور اس کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہیں، لیکن باقی قربانیوں میں بھی مکمل اور پورا حصہ لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا دے۔ دوسرے نمبر پر برطانیہ ہے، تیسرے نمبر پر امریکہ، چوتھے پر کینیڈا، پانچویں پر آسٹریلیا، چھٹے پر بھارت، ساتویں پر مڈل ایسٹ کی ایک جماعت ہے، آٹھویں نمبر پر انڈونیشیا، پھر 9ویں نمبر پر پھر مڈل ایسٹ کی ایک جماعت ہے، 10ویں نمبر پر گھانا پیچھے سے بہت اوپر آیا ہے، اور سوئٹزرلینڈ جو 10ویں نمبر ہوا کرتا تھا وہ 11ویں نمبر پہ چلا گیا ہے۔ اور گھانا نے اس سال فیصد مقامی کرنسی میں کے لحاظ سے سب سے زیادہ وصولی کی ہے یا ادائیگی کی ہے۔ وہاں کے جماعت کے ممبران نے 60 پاؤنڈ فی گز سے اوپر 60% اضافہ کیا ہے انہوں نے اپنی۔ آسٹریلیا نے دوسرے نمبر پر وصولی میں بڑے ہیں یہ لوگ، اور پھر عرب ممالک ہیں لوگ ہیں، پھر کینیڈا اور باقی لوگ ہیں، باقی جماعتیں ہیں۔ فی گز ادائیگی کے اعتبار سے نمایاں ادائیگی کرنے والوں میں 2 عرب ممالک کے علاوہ پہلے نمبر پر سوئٹزرلینڈ ہے۔ پہلے نمبر پر ہوا کرتا تھا، لیکن اب عرب ممالک میں قربانی کی روح بڑی اللہ تعالیٰ کی فضل بڑھتی جا رہی ہے۔ قربانی فی گز قربانی کے لحاظ سے امریکہ چوتھے نمبر پہ ہے، آسٹریلیا 5ویں پہ، اور UK 6 پہ، جرمنی 7ویں نمبر پہ، ناروے میں بھی ترقی ہو رہی ہے، 9ویں نمبر پہ ہے۔ پھر چھوٹی جماعتوں میں سنگاپور، فن لینڈ، جاپان اور مڈل ایسٹ کی 4 جماعتیں قابل ذکر ہیں۔ افریقن ممالک میں نمایاں وصولی کرنے والے مجموعی طور پر گھانا، نائجیریا، موریشس، بورکینا فاسو، تنزانیہ، گیمبیا، بینین ہیں۔ مجموعی تعداد کے بارے میں ہمیشہ بہت زور دیتا ہوں، اس کو بڑھائیں، چاہے کوئی تھوڑا سا ٹوکن کے طور پر دے۔ جماعتوں کو ٹارگٹ بھی دیے گئے تھے اس کے لیے۔ اس سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے تحریک جدید میں شاملین کی تعداد 13,11,000 ہو گئی ہے، اور اس سال 1 لاکھ نئے شامل ہوئے ہیں۔ آسٹریلیا نے اس میں کافی ترقی کی ہے، شامل کرنے کے لیے کوشش کی ہے، تقریباً 94% لوگوں کو شامل کر لیا ہے۔ کینیڈا نے بہت کوشش کی ہے، 91% کو شامل کی ہے۔ بھارت نے بھی اس بارے میں کافی کام کیا ہوا، لگتا ہے ان کی رپورٹ نہیں آئی، میرا خیال ہے اس کے برابر ہی ہیں، وہ بھی رپورٹ بھجوا دیں اگر نہیں بھیجی تو۔ اس کے علاوہ افریقہ کے ملکوں میں اس بارے میں کافی کام کیا گیا ہے۔ مالی نے اس سال کافی کام کیا ہے۔ بورکینا فاسو، کانگو برازیل، گینی کناکری، کیمرون، گھانا، سینیگال، ساؤتھ افریقہ پہلے سے بڑھ کر انہوں نے شاملین کو شامل کرنے میں کوشش کی ہے۔
دفتر اول کے شامل افراد کے 5,927 کھاتے ہیں، جس میں سے 85 خدا کے فضل سے حیات ہیں اور اپنے خود چندے ادا کر رہے ہیں۔ باقی 5,842 وفات شدگان کے کھاتے بھی ان کے ورثاء نے جاری کر دیے ہیں۔ پاکستان کی 3 بڑی جماعتیں جنہوں نے قربانی کی، پہلے نمبر پر لاہور ہے، دوسرے نمبر پر روا، تیسرے پہ کراچی۔ اور وصولی کے اعتبار سے قربانی کرنے والے اسلام آباد، ملتان، کوئٹہ، پشاور، حیدرآباد، میرپور خاص، ڈیرہ غازی خان، بہاول نگر اور جھنگ۔ 10 اضلاع جو ہیں بڑے جنہوں نے قربانی کی، سیالکوٹ نمبر 1، فیصل آباد 2، سرگودا 3، عمرکوٹ چوتھے نمبر پر، گجرانوالہ اور گجرات 5ویں پر، ٹوبہ ٹیک سنگھ 6ٹھے پر، میرپور آزاد کشمیر 7واں، اکاڑا 8، ننکانہ صاحب اور سانگڑ۔ گزشتہ سال کی نسبت درج ذیل جماعتوں نے زیادہ کارکردگی پیش کی۔ چھوٹی جو ہیں جماعتیں، حیدرآباد کی ایک صابن دستی گھٹیالیاں ہے، شہداد پور، کھوکھر گرپی، کنری، چکلوں، پنیار، ساہیوال، بشیر آباد اسٹیٹ، عنایت پور، بھٹیاں۔ جرمنی کی 10 جماعتیں، نوئس اور روئڈر مارک، فلورزہام، کولون، نیدا، مہدی آباد، نوئزن برگ، فریڈبرگ، ڈرائش اور کوبلنز۔ 10 لوکل عمارتیں، ہیمبرگ، فرینکفرٹ، گراسگراؤ، ڈارمسٹڈ، ویسبادن، مانہائم، وارفیلڈن، والڈورف، ڈیٹسنباغ، ریڈسٹڈ، اوفنباغ۔ امریکہ کی جماعتیں ہیں، سلیکون ویلی، ڈیٹرائٹ، لاس اینجلس، سیاٹل، سینٹرل ورجینیا، یارک، ہیرسبرگ۔ برطانیہ کی پہلی 5 ریجنز ہیں، لنڈن اے، نمبر 2 لنڈن بی، مڈ لینڈز، نارتھ ایسٹ اور ساؤتھ۔ فی کس ادائیگی کے لحاظ سے برطانیہ کی ریجن ہیں، اسلام آباد نمبر 1 پہ، مڈ لینڈز، ساؤتھ ایسٹ، ساؤتھ ویسٹ، نارتھ ایسٹ اور اسکاٹ لینڈ۔ وصولی کے لحاظ سے برطانیہ کی پہلی 10 بڑی جماعتیں ہیں، مسجد فضل نمبر 1 پہ، رینس پارک، پھر ووسٹر پارک، نیو مالٹن، جلنگم، برمنگھم ساؤتھ، تھارٹن ہیتھ، ویمبلڈن پارک، بریڈفورڈ اور گلاسگو۔ چھوٹی جماعتوں میں ہے نمبر 1 پہ لیمنگٹن سپا، وولور ہیمپٹن، اسپین ویلی، کوئنٹری، نیو کاسل۔ چھوٹی جماعتیں جو ادائیگی کے لحاظ سے ہیں، ان میں ڈیون اینڈ کارنوال، لیمنگٹن سپا، اسپین ویلی، سوانزی، وولور ہیمپٹن۔ کینیڈا کی جماعتیں ہیں، کیلگری نمبر 1 پہ، پیس ولیج، ٹورانٹو، وان، وینکوور۔ وصولی کے لحاظ سے 5 قابل ذکر جماعتیں ہیں، ایڈمنٹن، ڈرہم، سسکیٹون ساؤتھ، ملٹن جارج ٹاؤن اور آٹوا ویسٹ۔ آسٹریلیا کی 10 پہلی جماعتیں ہیں، کاسل ہل، میلبرن ساؤتھ، برسبن، لوگن، برسبن ساؤتھ، کینبرا، ACT کینبرا جو یہ ہے، ایڈلیڈ ساؤتھ، پلیمپٹن، بلیک ٹاؤن، ماؤنٹ ڈریوٹ، ماسڈن پارک۔ انڈیا کی 10 جماعتیں ہیں، کیرولائی کیرالا، حیدرآباد، کالیکٹ کیرالا، قادیان، پتھاپورم کیرالا، کنانور ٹاؤن کیرالا، پنگاڈی کیرالا، کولکتہ بنگال، بنگلور کرناٹک، سولور تامل ناڈو۔ اور قربانی کے لحاظ سے انڈیا کے 10 صوبہ جات جو ہیں وہ کیرالا، تامل ناڈو، کرناٹک، آندھرا پردیش، جموں کشمیر، اڑیسہ، پنجاب، بنگال، دہلی، مہاراشٹر۔ اللہ تعالیٰ ان تمام شاملین کے اموال و نفوس میں بے انتہا برکت ڈالے اور انہیں اخلاص و وفا بڑھاتا رہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.